بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر۔ آج جو موضوع میں نے چنا ہے اور آج کا جو پروگرام جس کا احاطہ کرے گا وہ ہے شنگری-لا ڈائیلاگ، اور اس پوری انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس شنگری-لا ڈائیلاگ میں یو ایس اور چائنا کے ٹسل کے اوپر تھا، ٹینشن کے اوپر تھا، ٹف جو ورڈز ایک دوسرے کو ایکسچینج کیے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ دے ور ڈگنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کے لیے کھڈا کھود رہے تھے، اس حوالے سے تھا۔ تو لہٰذا آج کا ویلاگ کہ شنگری-لا ڈائیلاگ کیا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی، اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس طرح کے جو فورمز ہے اس کی اہمیت کیا رکھتی ہے، اور اگر دو ہاتھیوں کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں پاکستان جیسے ممالک یا ایشیائی جو ممالک ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور ان کا اصل میں ڈر کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ ڈیل کرتے ہیں کہ شنگری-لا ڈائیلاگ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اس کو کسی تھیوریٹیکل فریم ورک میں ڈال کر ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بیکاز انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر وہ کسی نہ کسی فریم ورک میں ڈال کر چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ شنگری-لا ڈائیلاگ جن کا آغاز 2002 میں ہوا سنگاپور کے اندر، وہ کیوں کر ہوا؟ سب سے پہلے جو منتظمین میں سے ایک منتظم ہیں وہ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ جس وقت پی ایل اے کے ایک ممبر نے یہ سوال کیا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ڈائیلاگ یو ایس اور اس کے الائز کے ایجنڈا کو پرسو کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے انہوں نے کیا جواب دیا، آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے یہ جواب سننا، آپ اسے ضرور سنیے۔ The very first Shangri-La dialogue convened in this room in May 2002. It convened at a time when there was very serious, high-level international concern that there would be a nuclear war between India and Pakistan. And on this stage, I remember the then Minister of Defense of India, a former trade unionist and a person who had great passion for his people, George Fernandez, in tears as he spoke, expressing his concern about how a very intense disagreement between Pakistan and India might lead to nuclear war. And the activity of a lot of the other ministers of defense that were here gathered was to have quiet bilaterals with the Indians and the Pakistanis to calm the tension and assist a peaceful resolution of a dispute that very literally could have gone nuclear. تو آپ نے سچ جواب سنا، یعنی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو کانفلکٹ ہیں اس کے بہت سارے مضر اثرات ہیں، نیگیٹیوٹیز ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں ایک پازیٹیوٹی بھی ہے۔ دونوں کی ٹینشن کی وجہ سے تو 2002 میں تھی، دنیا کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں نیوکلر وار کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں، تو اس وجہ سے شنگری-لا ڈائیلاگ کا آغاز ہوا۔ وہاں پہ ڈیفنس منسٹرز اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر ایک ڈائیلاگ کا سٹارٹ لیا اور انہوں نے سمجھایا، اور اس طرح سے جو کم از کم جو ایک ٹینشن تھی، ایک چانس تھا نیوکلر وار کا، وہ ٹل گیا اس حوالے سے۔ شنگری-لا ڈائیلاگ سنگاپور کے اندر جو یہ ہو رہا ہے، زیادہ تر انٹرنیشنل میڈیا کا جو فوکس ہے وہ چائنا اور یو ایس کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، جس میں چائنیز ڈیفنس منسٹر جنرل لی ہیں، اور جنرل لی کا یہ پہلا فورم ہے بیکاز مارچ میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ایز اے ڈیفنس منسٹر، اور دوسری طرف ڈیفنس یو ایس سیکٹری جو ہیں لائڈ آسٹن، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انگیجمنٹ ان کی جو ہے ویری ٹینس اینڈ اسٹریٹجک کمپٹیشن ان کے ورڈ سے آپ کو نظر آتی ہے، جس کو چائنیز ڈیفنس منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو یو ایس کے ڈیفنس سیکٹری تھے انہوں نے ایک قسم کی کنفرنٹیشنسٹ قسم کی تقریر کی ہے۔ پہلے تو یو ایس کے جو ڈیفنس سیکٹری تھے غالباً انہوں نے 1-to-1 میٹنگ کی آفر دی، جس کو چائنیز نے مسترد کر دیا۔ اب یہ کیوں مسترد کیا، اس کے اوپر بہت ساری انالیسز آ رہی ہیں، اور اپنی تقاریر میں کھل کر ایک دوسرے کے خلاف وہ بولے ہیں۔ اب جو بنیادی طور پہ جو کانفلکٹ ہے وہ بہت سیریس نیچر اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کا اظہار خود چائنیز ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ جو اگر کانفلکٹ ہوتا ہے بٹوین یو ایس اینڈ چائنا تو یہ بڑا ڈیزاسٹرس ہوگا، انبیئربل ڈیزاسٹر ہوگا پوری دنیا کے لیے، لہٰذا وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، اور یہ بہت پازیٹیو سگنل ہمیں نظر آتا ہے چائنیز ڈیفنس منسٹر کی طرف سے۔ اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا، لیکن فیس ٹو فیس میٹنگ سے انہوں نے انکار کیا،
اور کیا یہ وہ ٹیکٹس کے طور پہ انکار کیا، کیا یہ ایک قسم کی پریشر ٹیکٹس تھی، کیا وہ امریکہ کو اس آفر کی وجہ سے کمزور فوٹنگ کے اوپر دیکھتے ہیں؟ خود امریکنز اس کو کس طرح سے ویو کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری انٹرنیشنل انالیسز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان اور ایشیائی ممالک کا جہاں تک تعلق ہے تو دو ہاتھیوں کی لڑائی میں جو کمزور ملک ہیں کہ وہ کمزور ملک ڈرے ہوئے یہ ہیں کہ کہیں وہ نہ لتاڑے جائیں، لہٰذا وہ صرف دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ البتہ سارے ایشین جو کنٹریز ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یوکرینین ٹائپ وار ایشیا کے اندر آتی ہے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت یورپین اکانومی کا ہو رہا ہے، جہاں پہ جرمنی ریسیشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ایشین ممالک ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ کانفلکٹ جو ہے اس کو مینیج کیا جائے، لیکن جو لارڈ آسٹن کی جو اسپیچ تھی اس کے بعد چائنیز کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ کنفرنٹریشن کی لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے، لہٰذا چائنیز نے بھی اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دونوں اگر طاقتوں کا آپ معائنہ کریں یا اس کی انالیسس کریں یا اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے نظریوں میں، ان کے جو نیریٹو ہے اس میں بہت شدید اختلاف یا تضاد پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو خطرہ سمجھتا ہے انڈو پیسیفک کے لیے، ایشیا پیسیفک کے لیے اور ایشیا پیسیفک کے ممالک کے لیے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو طاقت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، جبکہ چائنا اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو انیویٹیبل سمجھتا ہے اور وہ تائیوان کے ایشو کے اوپر 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس میں پازیٹیو چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ان کا جو ان دونوں کے اندر ایک ارادہ پایا جاتا ہے کہ کم از کم ٹون کو ڈاؤن کریں اور اختلاف کو کسی حد تک مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگر اس کو ہم ریئلسٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو امریکن جو ریئلسٹ ہیں، جس میں جان میرشائمر جو کہ نیو ریئلسٹ ہیں، اسٹرکچرل ریئلسٹ ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہینری کسنجر جو نیو کلاسیکل ریئلسٹ جس کو مانا جاتا ہے، دونوں کا کہنا یہ ہے کہ جو چائنا کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس کو شروع میں 1990s میں جب کولڈ وار ختم ہو گئی، چونکہ بلکہ میں یہاں سے شروع کروں کہ اگر جب کولڈ وار شروع ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے پاس 2 پولز تھے یا 2 آرڈر تھے، ایک کو سوویت یونین لیڈ کر رہا تھا اور ایک کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد ایک ہی پول رہ گیا اور ایک ہی آرڈر رہ گیا جسے ہم لبرل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اور اس وقت فرانسس فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری کا تھیسس ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے بعد امریکہ نے لبرل ایجنڈا کو پرسو کیا۔ یہ میرے خیال میں امریکن فارن پالیسی کی تاریخ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک پہلا پیریڈ آپ کو آتا ہے پوسٹ کولڈ وار ایرا کے اندر، جہاں پہ امریکہ نے لبرل ایجنڈا کو، گلوبلائزیشن کو، فری ٹریڈ اکانومی کو، ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے، ہیومن رائٹس، ہیومینیٹیرین لاز کے حوالے سے بہت ساری کاوشیں ڈالی۔ اگر آپ کو یاد ہو پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں ہیومینیٹیرین آپریشنز خود افریقہ کے اندر ہوئے، جس میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا، صومالیہ کے اندر، ہیٹی کے اندر، نیروبی کے اندر، پھر انہوں نے یہاں تک کہ یورپ کے اندر جو یوگوسلاویہ میں جو سربیا کی جو انٹرونشن تھی اور کلنگ تھی اور ماس مرڈر تھا، اس کو بھی روکنے کے لیے پریزیڈنٹ کلنٹن ہمیں آگے نظر آتے ہیں۔ اس وقت چائنا کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کا ارادہ کیا گیا امریکہ میں، اور یہ سمجھا گیا کہ چائنا کو اگر ہم ہیلپ کرتے ہیں اس کی اکنامک پاور کو ڈیولپ کرنے میں تو چائنا کے اندر لبرلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، ڈیموکریسی کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے اور چائنا کے اسٹیک انٹرنیشنل سسٹم میں بڑھ جائیں گے، لہٰذا چائنا دشمنی کو چھوڑ دے گا اور دشمنی کی راہ پہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہمیں ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ نظر آتی ہے یو ایس اور چائنا کے درمیان میں۔ لیکن 2017 میں ریئلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کی جب پاور بڑھنے لگی تو امریکنز کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ ایشیا کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے ویسٹرن ہیمسفیئر امریکہ ایریا آف انفلوئنس ہے تو چائنا اپنا ایریا آف انفلوئنس بنا لے گا، اور جو امریکن جو انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، چاہے وہ نارتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہوں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہوں، ان کو دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک اپنا جو آرڈر تھا، جو لبرل ورلڈ آرڈر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں، ایک بائی پارٹیزن کنسنسس تھا، انہوں نے ریٹریٹ کیا مڈل ایسٹ سے اور دوسری جگہوں سے، اور انہوں نے کنسنٹریٹ کرنا شروع کیا چائنا کی طرف، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہمیں لبرل ایجنڈا کے بجائے ہمیں ریئلسٹ ایجنڈا کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ لہٰذا جو امریکن آرڈر تھا وہ ریئل پالیٹیک کا آرڈر ہے، جس میں آپ کو آکس نظر آتا ہے، جس کے اندر آپ کو
क्वाड नज़र आता है जिसके अंदर आपको यूक्रेनियन वॉर नज़र आती है, यहाँ तक कि जो बाइडन आए जो कि नॉन डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल एजेंडा को हमेशा प्रमोट करने की बात करते रहे, लेकिन वो भी यूक्रेनियन वॉर के थिएटर के अंदर आपको उनको नज़र आता है कि उनका जो पॉलिसी एजेंडा है वो बड़ा रियल पॉलिटिक बेस्ड है, लेकिन अंडर द ग्लव ऑफ है वो लिबरल है, यानी जो वेलवेट का ग्लव है वो आपको लिबरल नज़र आता है, रैट्रिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की लिबरल नज़र आती है, लेकिन एजेंडा उनका बहुत ज़्यादा रियलिस्ट है। यहाँ पे जो चाइना है उनका ये ख्याल है जॉन मीरशाइमर का कि वंस चाइना सुपर रिच हो जाता है, लाइक $19 ट्रिलियन में उसकी इकॉनमी चली जाती है, तो उसके बाद चाइना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को कायम कर देगा। और इसी तरह से जो चाइनीज़ पर्सपेक्टिव है उनका ख्याल है कि वो रिविजनिस्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा इनकलाबी तब्दीलियों के कायल नहीं है, और वो ये समझते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा टिपिकल किस्म का है, वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और न कोई मुल्क उसे अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसमें एक रिफॉर्म हो। चूँकि चाइना जब बढ़ता चला जा रहा है तो गालिबन जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उससे वो नाखुश है, ताकि उसके अंदर उसके जो बहुत सारे जो इश्यूज़ या इंटरेस्ट हैं वो परसू नहीं हो पा रहे गालिबन, जिसकी वजह से अमेरिकन रियलिस्ट ये समझते हैं, कंजर्वेटिव ये समझते हैं कि चाइना अपना वर्ल्ड ऑर्डर दे रहा है। तो इस वक्त अगर दुनिया को आप देखें तो दो वर्ल्ड ऑर्डर आपको नज़र आते हैं। एक वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका जिसको लीड कर रहा है और वो रियल पॉलिटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, दूसरा चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर है और वो जियो इकनॉमिक्स का वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जिसके अंदर आपको CPEC नज़र आता है, BRI नज़र आता है, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर AUKUS नज़र आता है, क्वाड नज़र आता है। लेकिन इन दो मजबूत बड़े वर्ल्ड ऑर्डर्स के दरमियान में तीसरा पतला सा, दुबला सा, कमज़ोर सा एक और वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आता है जिसे इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन लॉज की बात होती है, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी से बिलोंगिंग की बात होती है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर इंटरनेशनल रिजीम्स हैं। तो वो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिजीम्स आपको कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आती हैं, और उसका इम्पैक्ट केनेथ वॉट्स के मुताबिक छोटे ममालिक पे भी नज़र आएगा। चूँकि सिस्टम इस तरह का है तो वो डिक्टेट करता है या शेप अप करता है द बिहेवियर ऑफ द स्मॉलर नेशंस। यही वजह है कि अगर ऊपर रियल पॉलिटिक है, कोई ऑर्डर नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑर्डर है, अनार्की है, तो आपको रियासतों के अंदर भी अनार्की नज़र आएगी। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी एक किस्म की आपको अनार्की नज़र आती है, उसके अंदर कोई ऑर्डर आपको नज़र नहीं आता। नाजिम जोखियों मारा जाता है, उसका मुजरिम जेल में नहीं जाता। कोयटा का एक बाअसर आदमी ट्रैफिक पुलिस को लताड़ते हुए चला जाता है, उसको किसी किस्म की सज़ा नहीं मिलती। कराची में शाहजेब का कत्ल होता है, उसका मुजरिम सज़ा नहीं पाता। तो आपको यहाँ पे भी एक किस्म की ऑर्डर की कमी नज़र आती है, और यहाँ पे भी रियल पॉलिटिक नज़र आती है, पावर पॉलिटिक्स नज़र आता है, जहाँ पे मोरालिटी, जहाँ पे प्रिंसिपल्स आपको लताड़ते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि पुलिस जो कुछ कर रही है वो सब कुछ आपके सामने है। लिहाजा 3 वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने हैं। तो दुनिया इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ के अंदर आपको नज़र आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फोरम्स हैं, कम अज़ कम वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन को ख़त्म करते हैं